اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویورز السلام علیکم. ویورز میں ہوں آپ کا میزبان سید احمد سمیع اور آپ دیکھ رہے ہیں سید احمد سمیع یوٹیوب چینل راولپنڈی اسلام آباد. ویورز آج ہفتے کا دن تھا, چھٹی کا دن تھا اور جمعے کے دن آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کے اندر ایک سیاست کے اندر ایک گندگی اچھالی گئی اور وہ گندگی کس نے اچھا میں آپ کو اس کے بارے میں بھی بتاؤں گا کہ یہ جو کل سینٹ کے اندر قرارداد ہے یہ کہاں سے آئی. دوسرا یہ ہے کہ میں آج آپ کو ہم نے معزز عدلیہ اور معزز چیف جسٹس صاحب ان کے بارے میں بھی بتاؤں گا کہ آج وہ کیا کرتے رہے, حالانکہ ان کو کیا کرنا چاہیے تھا. اور تیسری بات میں جو پاکستان تحریک انصاف کے جو نئے چیئرمین ہیں بیرسٹر گوہر, ان کے بارے میں بھی بتاؤں گا. تو سب سے پہلے تو چلتے ہیں گے کہ کل کیا ہوا. کل یہ ہوا کہ جیسے ایک جج دلاور تھا اور وہ دلاور جو تھا وہ فیصلہ دینے کے بعد برطانیہ بھاگ گیا تھا اور ایک پاکستان کے اندر ایک خلشار پیدا کر کے اور وہ شخص جو تھا وہ چلا گیا اور اس کو جو کہانی دی گئی تھی کہ تم نے یہ کرنا ہے اس کے مطابق اس نے کام کیا. اور کوشش یہ تھی, انہی دنوں کی آپ ویڈیو اٹھا کر دیکھ لیں اگر مریم نواز کی, تو وہ اس میں فرما رہی ہیں کہ پی ٹی آئی کا ٹکٹ تو کوئی لینے والا بھی نہیں ہوگا. تو اب ان کے منہ کے پر آج جس طرح خواجہ آصف کے منہ پہ ایک سیاہی پھینکی گئی ہے, اس طرح ان کو اپنا منہ خود بھی کالا کر لینا چاہیے تو بہتر ہوگا. اب ہوتا یہ ہے گا کہ وہ جج دلاور سے لے کے اور جو سینیٹر دلاور ہے, بات یہاں تک آ گئی ہے. دلاور کون ہے؟ دلاور جو ہے یہ نون لیگ کا سینیٹر تھا اور دیکھیں یہ ایک باریک واردات ڈالی, اور ڈالی کس نے؟ گنجے نے ڈالی. اس جسے کہتے ہیں کہ وارداتی نے ڈالی, جو پاکستان کے اندر وارداتیں کرتا ہے اور اس کے بعد این آر او لے کے کہیں بھاگ جاتا ہے یا پھر رفوش ہو جاتا ہے, یا 50 روپے کے اسٹامپ پیپر کے اوپر یہ عدالتیں اس کو چھوڑتی ہیں اور اشتہاری ہو جاتا ہے. 4 ہفتے کا کہ 4 سال تک اشتہاری رہتا ہے اور پھر اس کو عدالتیں جو ہیں وہ ایئرپورٹ کے اوپر ویلکم بھی کرتی ہیں. بایو میٹرک کرانے کے لیے بھی عدالتیں ایئرپورٹ پہ جاتی ہیں. اس کی بے شک یہ تردید کر رہے ہیں, لیکن تصاویر کی کوئی تردید نہیں کر سکتا. جو تصویر آ جاتی ہے وہ تصویر آ جاتی ہے. اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ وہ اسلام آباد ایئرپورٹ کے اوپر بایو میٹرک ہو نہیں سکی تھی, لیکن اس کے باوجود آج وہی مفرور مجرم جو ہے وہ اللہ تلّہ سے پاکستان میں پھر رہا ہے. تو اس نے کل ایک واردات باریک قسم کی ڈالنے کی کوشش کی. ایک دلاور نے یعنی کہ سینیٹر دلاور نے قرارداد پیش کی اور نون لیگ کے ہی ایک سینیٹر نے اس کو جسے کہتے ہیں کہ اس کی مخالفت پیش کر دی. یہ ایک پری پلان تھا. اور پی ٹی آئی نے وہ جو پی ٹی آئی کہہ رہا ہوں, پاکستان پیپلز پارٹی کے بھی ایک سینیٹر نے اس میں بیان داغا. تو ہوا یہ کہ جناب پی ٹی آئی پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹرین نے اس کو شوکاز کیا. یہ ٹوٹل ٹوپی ڈرامہ ہے. ایکچوئل ہوا یہ ہے کہ جسے کہتے ہیں کہ سڈی گل ہو گئی ہے, وہاں سے لے کے اور کل تک کا جو ڈرامہ ہوا کہ ساڑی بس ہو گئی ہے, یعنی کہ اینڈ یہ ہو گیا کہ ساڑی بس ہو گئی ہے. گل تو وڑ گئی جس کو کہتے ہیں, وہ تو وڑ چکی ہے. تو یہ نواز شریف نے کل ایک واردات ڈالی. اب دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے اور کیا نہیں ہوتا, کیونکہ جو ہمارے معزز چیف جسٹس صاحب ہیں انہوں نے کہا تھا کہ جناب الیکشن کے بارے میں کوئی میڈیا پہ بھی آپ بات نہ کرے, اور الیکشن 8 فروری کو پتھر کی لکیر ہے, اور اگر جس نے الیکشن کے بارے میں بات کرنی ہے تو وہ جا کے اپنی بیوی سے بات کرے. اب مسئلہ یہ ہے کہ آج میں ایک جگہ پہ بیٹھا تھا, پھر مجھے یاد آیا کہ میں کس طرح بات کروں. بیوی بڑی یاد آئی کہ پھر بیوی سے ہی بندہ جا کے بات کرے, کیونکہ چیف جسٹس کا آرڈر ہے. لیکن ظاہری بات ہے بیگم تو اسی جگہ پر نہیں ہوتی سوشل جگہوں میں. تو آج میری ایک آرمی کے کافی سینئر افسر ہیں, ان سے میری ملاقات ہو گئی بائی چانس. تو بائی چانس ہو گئی تو میں نے ان کو چائے کی آفر کی اور اپنے ساتھ بٹھا لیا. اور بٹھانے کے بعد میں نے ان سے پوچھا کہ سر جی آخر یہ کیا چکر ہے, آپ لوگ اتنا عمران خان کے خلاف کیوں ہو رہے ہیں, کس لیے ہو رہے ہیں, ذرا مجھے بتائیں. تو انہوں نے کہا کہ یار ہم نہیں خلاف ہو رہے, جو ہمارے جو پالیسی میکرز ہوتے ہیں ان کے اوپر چلنا پڑتا ہے, اور فوج جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے بیلٹ کی نوکری ہے, حکم کی غلام ہے. تو اب کیا کیا جائے. تو میں نے ان سے پوچھا آخر وجوہات تو آپ کو پتہ ہی ہوں گی. تو انہوں نے بڑے ڈھکے چھپے الفاظ میں وجوہات بتائیں. انہوں نے کہا ایک تو عمران خان نے ڈیلیور نہیں کیا 3 سال میں,
اور اس کے مقابلے میں نواز شریف ڈیلیور کرتا رہا ہے، اور اس لیے ہم جو ہے یعنی کہ جو پالیسی ہے اس کے مطابق ہم نواز شریف کو دوبارہ سے چمکا چمکو کے لے کر آئے. تو میں نے اس کا جواب دیا، میں نے کہا جناب اس کے 3 سال کے اندر 1 سال تو کرونا کی وبا رہی، پہلی بات. دوسری بات یہ کہ وہ تو چیخ چیخ کے کہہ رہا تھا کہ دیکھیں دنیا کے اندر مہنگائی کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے، لیکن پاکستان کے اندر یہ جو میں مہنگائی کر رہا ہوں جو نہ ہونے کے برابر ہے، یہ آپ لوگ نہیں سمجھ رہے. اور وہی میں نے ان کو پھر جواب دیا، میں نے کہا اگر عمران خان نہیں ڈیلیور کر سکا تو وہ 140 روپے میں پیٹرول کیسے اس نے کیا تھا، جبکہ آپ نے بیٹھتے کے ساتھ ہی آپ نے جو ان کو بٹھایا تھا اپنے ڈرامہ باز کو، شہباز شریف کو، تو اس نے تو 1 مہینے کے اندر اندر جو پیٹرول تھا وہ 140 سے وہ 300 پہ لے گیا تھا، 280 تک 85 تک لے گیا تھا. تو اس کا جواب پھر ان کے پاس نہیں تھا. پھر میں نے ان کو کہا کہ نواز شریف آپ کو کیا دیتا تھا، آپ لوگوں کی تنخواہیں کے اندر اضافہ کیا تھا، مراحت میں اضافہ کیا تھا، کیا کیا تھا. اور دوسری بھی میں نے ان سے حقیقت پوچھی تو ان کے منہ سے نکل گیا کہ عمران خان نے صرف تنخواہوں میں 7.5% اور 10% اضافہ کیا. تو یہ بھی ایک بات کھل کے سامنے آ گئی. تیسری چیز میں نے ان سے جو پوچھی اور جو بڑی کریدنے کے بعد مجھے ملی تو وہ یہ تھی کہ لبے لباب جس کا یہ تھا کہ کھاندہ ہے تو کھلاندہ بھی تو ہے. تو میں ہنس پڑا اور میں نے کہا کہ واقعی چیف جسٹس نے صحیح کہا تھا کہ یہ اس موضوع کے اوپر بات جو ہے وہ بیوی سے ہی کرنا اور کسی سے نہیں کرنا. تو بہرحال یہ وہ مکروہ سوچ ہے کہ جو پروان چڑھائی گئی اور جس کی وجہ سے پاکستان کی جو مسلح افواج جس سے عوام بے انتہا محبت پیار کرتے تھے وہ اس لیول کے اوپر اس ٹائم آ گئی ہے کہ آپ سوچ ہی نہیں سکتے. میں اپنے منہ سے کہنا نہیں چاہتا، میں بھی ایک ریٹائرڈ فوجی ہوں، تو افسوس ہوتا ہے یہ دیکھ کے کہ 1997 کے اندر میں 23 مارچ کی پریڈ میں حصہ لینے کے لیے آیا تھا. تو یقین جانے کہ وہ جو ریہرسل کے بعد جو تھوڑا سا ٹائم ریفریشمنٹ کے لیے ملتا تھا اس کے اندر لوگ ہم سے ہاتھ ملانا اور گلے ملنا فخر سمجھتے تھے. اور آج میں آپ کو نہیں بتا سکتا کہ بچے جو ہیں جب گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہوں اور کہیں سے ایسی جگہ سے گزرے جہاں پہ کوئی فوجی کھڑا ہو تو بچے جو ہیں وہ ہاتھ ہلانا، پہلے سلوٹ کرتے تھے اب تو ہاتھ ہلانا بھی پسند نہیں کرتے. تو یہ صرف اور صرف 16 مہینے کے اندر نواز شریف کو لانے کا اور نواز شریف کو چمکانے کا اثر ہے. اور ان پالیسی سازوں نے جنہوں نے ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے تمام حرکات کی تھی ملک کو اس نیج پہ پہنچا دیا. اب ذرا بات کر لیتے ہیں کہ کل جب سینٹ میں قرارداد پاس ہوئی تو آج کیا ہونا چاہیے تھا. آج یہ ہونا چاہیے تھا کہ چیف جسٹس صاحب جو تھے جنہوں نے پتھر کے اوپر ایک لکیر کھینچی تھی وہ جو لکیر مٹائی ہے کل یا مٹانے کی کوشش کی ہے، بلکہ میں آپ کو بتا دوں یہ ہو جائے. یہ میرا جہاں تک ذاتی خیال ہے کیونکہ درپردہ جو ہے اسٹیبلشمنٹ ساتھ ہے. اور اسٹیبلشمنٹ کون سی ساتھ ہے؟ جو پنڈی کے مکین ہیں. اور پنڈی کے کون سے مکین ہیں؟ جو صدر کے ایریے میں رہتے ہیں. وہ اس جو قرارداد ہے اس کے پیچھے ہیں. اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب ایک سیمینار سے خطاب کر رہے ہیں جوڈیشل اس کے اندر. تو بات یہ ہے کہ آج جب افتخار چودھری کے اوپر ایک وقت ایسا آیا تھا کہ اس کو کچھ کرنے لگے تھے تو وہ رات کو عدالت پہنچ گیا تھا. اسی طریقے سے بہت سے ہمارے ایسے ججز ہیں جو جا کے سپریم کورٹ کے اندر جا کے پناہ لیتے تھے. پناہ سے میری مراد ہے کہ ڈرانے دھمکانے کے لیے کہ ہم ایک آرڈر پاس کر دیں گے، اور ظاہری بات ہے سپریم کورٹ پاکستان کا ہی نہیں ادارہ آرڈر پاس کر سکتا ہے. لیکن آج جو ہمارے چیف جسٹس آف پاکستان ہیں جنہوں نے پتھر پہ ایک لکیر لگائی تھی وہ آج خوشگپیوں میں مصروف تھے. چاہیے تو یہ تھا کہ آج وہ اپنی عدالت کھولتے اور ان تمام لوگوں کے خلاف توہین عدالت کا کیس یا آرٹیکل 5 کا لگاتے یا آرٹیکل 6 کا لگاتے کہ جناب ذرا ادھر تشریف لے آئیں. اور مسئلہ یہ ہے کہ ماؤتھ پیس کی طرف نہ جائیں، ایکچوئل اس بندے کو پکڑیں کہ جس نے یہ شرارت کی. تو بات یہ ہے کہ 9 مئی کو ہم تواتر کے ساتھ وہ کر رہے ہیں. دیکھیں 9 مئی کی حقیقت میں بینگ اے فوجی ایک لفظ کے اندر اڑا دیتا ہوں. وہ یہ ہے کہ اس ٹائم اسلام آباد کے اندر بلوچستان سے کتنے لوگ آئے ہوئے؟ تقریباً 2-2.5 ہزار افراد آئے ہوئے. 2-2.5 ہزار ہوں گے، 3 ہزار ہوں گے، ویسے تو میرا خیال ہے 2-2.5 بھی نہیں ہوں گے.
تو 2500 افراد جن کے ساتھ خواتین کی بھی تعداد ہے وہ ابھی تک اسلام آباد پریس کلب کے اندر داخل نہیں ہو سکے ہیں، جبکہ 9 مئی کو 250-300 افراد جو تھے وہ جی ایچ کیو میں بھی داخل ہو گئے اور کور کمانڈر ہاؤس میں بھی داخل ہو گئے. تو یہ ایک سمجھنے کی بات ہے. 2500-3000 افراد جو ایک افرادی قوت ہے جو نظر آ رہی ہے وہ نہیں داخل ہو سکتے کیونکہ فوج نہیں چاہتی کہ وہ اندر داخل ہو یا پولیس نہیں چاہتی. اور یہاں پہ جسے کہتے ہیں کہ 200-250 افراد کیسے للے تللے سے اندر گھس گئے اور آگ لگ گئی اور جنا ہاؤس بھی برآمد کر لیا اور یہ بھی ہو گیا وہ بھی ہو گیا. تو اس لیے یہ ٹوپی ڈرامہ بند کریں 9 مئی والا. یہ بالکل اگر یہ 9 مئی کو اگر حقیقتاً بھی ایسے ہوا ہے اور کتنی بلوائیوں نے کیا ہے تو یہ بھی بہت بڑا سوالیہ نشان ان سنتریوں پہ، ان آفیسرز کے اوپر ہے گا کہ جو وہاں پہ ڈیوٹی پہ مامور تھے. اور ان لوگوں کا کورٹ مارشل ہونا چاہیے کہ وہ اپنی تفصیلات کی حفاظت نہ کر سکے، جو لا کہتا ہے، آرمی کا اور نیوی کا اور ایئر فورس کا لا کہتا ہے، وہ یہی کہتا ہے. تو یہ تو بات ہو گئی یہاں پہ. اب ذرا سی گور صاحب کی بات ہوتا ہے تو شارٹ اینڈ اسپارٹ ویڈیو لمبی ہو جائے گی کہ گور صاحب اور جو مروت صاحب ہیں انہوں نے دونوں نے ایک پریس کانفرنس کر دی ہے کہ ان کے اندر نہ کوئی اختلاف ہے نہ کچھ ہے. اور مروت جو ہے وہ مرد کا بچہ ہے، اس کی زبان وہ جو کہتا ہے وہ سچ کہتا ہے، یہ یاد رکھیں آپ. ہاں اب اور بات ہے گی کہ کل وہ جو آیا ہے سینٹ کے اندر جو ایک ریکوزیشن پاس ہوئی ہے اس کے تواتر میں شاید چیف جسٹس کے دل میں گھر کرنے کے لیے کوئی بیک ڈور ڈپلومیسی ہوئی ہے جس کے اندر مروت صاحب کو کنڈیم کیا گیا ہے. ادروائز کوئی ایسی بات نہیں ہے. مروت مرد کا بچہ ہے اور مروت نے جو بات کی ہے وہ سچ کی ہے اور بالکل صحیح کی ہے. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے اوپر پاکستان تحریک انصاف تو کیا پاکستان کے 25 کروڑ عوام کے اندر سے 5 کروڑ عوام بھی اعتبار کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ میری نیکسٹ ویڈیو آپ کو مل سکے. اجازت چاہتا ہوں تمام دیکھنے سننے والے کو. اللہ حافظ.